السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نور تو ہے قرآن کی ضیاء، ایک نور نبی ہے نور خدا، دو نور ہو جس کی قسمت میں اس قوم کا عالم کیا کہیے۔ امت مسلمہ کو اللہ تبارک و تعالی نے دو نور عطا فرمائے، ایک نور قرآن مجید اور دوسرا نور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت ذات۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ایک ایسی ذات ہے کہ جس کا ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک ایسی ذات کہ جب آپ کسی کو پریشانی میں دیکھتے تو جب تک اس کی پریشانی دور نہ کر دیتے آپ کو چین نہ آتا۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صبح کے وقت ایک قافلہ آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور اس کا عالم یہ تھا کہ وہ لوگ اوپر کے جسم سے ننگے تھے اور نیچے کے جسم میں یا تو انہوں نے چمڑا باندھ رکھا تھا یا پھر موٹی چادر سے اپنے جسم کو ڈھکا رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا حال دیکھا نہ گیا اور چہرہ انور متغیر ہونے لگا۔ آقا اپنے گھر تشریف لے کر گئے، پھر واپس آئے، حضرت بلال سے فرمایا بلال اذان دو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور نماز کے بعد مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم لوگ رکے رہنا۔ پھر نماز کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو انسانیت کا درس دیا اور فرمایا کہ جب ایک انسان کسی پریشانی میں مبتلا ہو تو دوسرے انسان کو یہ چاہیے کہ اس کی مدد کرے، اور قرآن کریم کی کچھ آیات تلاوت فرمائیں۔ صحابہ کرام سمجھ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی مدد کرانا چاہتے ہیں۔ صحابہ اپنے گھر تشریف لے کر گئے اور وہاں سے یا تو کچھ کھجورے لے کر آئے اور یا پھر کچھ غلہ لے کر آئے، اور تمام صحابہ کرام کچھ نہ کچھ اپنے گھر سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو اسی میں دیکھا کہ ایک صحابہ یا تو درہم یا دینار سے بھری ہوئی ایک تھیلی جو ان سے اٹھائی نہیں جا رہی تھی وہ لے کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تمام صحابہ کرام نے جب یہ دیکھا کہ انہوں نے اتنی بڑی رقم جو جمع کر کے رکھی تھی وہ لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دی، تمام صحابہ کرام اپنے گھر کی طرف تشریف لے کر گئے اور اس بار خوب زیادہ غلہ، خوب زیادہ مال و متاع لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے مسجد کے اندر ایک ڈھیر لگ گیا کپڑوں کا، غلے کا اور مال و متاع کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر خوش ہو گئے اور ان تمام قافلے والوں میں وہ تمام چیزیں تقسیم فرما دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی بھلائی کے بڑے حریص ہیں۔ ایک مرتبہ ام المؤمنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور آپ کی خدمت میں اس نے گوشت تحفے میں دیا۔ وہ خوش ہو گئیں اور کہنے لگیں کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت پکا کر کھلاؤں گی، کیونکہ رسول اللہ کو گوشت کھانا پسند ہے۔ انہوں نے وہ گوشت اٹھا کر طاق میں رکھ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک سائل آیا اور اس نے کہا کہ کچھ کھانے کے لیے دو۔ ان کے پاس گوشت کے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ جاؤ اللہ تمہیں برکت دے، اور انہوں نے گوشت اس کو نہیں دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے۔ تھوڑی دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا کچھ کھانے کے لیے ہو تو لے کر آؤ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا خوشی خوشی گئیں اس گوشت کو لے جانے کے لیے۔ جا کر دیکھا کہ وہ گوشت ایک پتھر میں تبدیل ہو گیا۔ بڑی تعجب میں ہوئی، آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا معاملہ فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ تم نے اس سائل کو منع کر دیا، اللہ نے اس گوشت کو پتھر میں تبدیل کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے فرشتے دعا کرتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں کہ اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرے تو اس کے اس مال میں اور برکت دے دے، اور جو لوگ مال و متاع کو دبا کر رکھتے ہیں، بچا کر رکھتے ہیں، ان کے لیے وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کے مال کو برباد کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے مولا کریم ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ نرمی اور ہمدردی کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔